وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. اس آیت میں قلبی مرض سے مراد منافقوں کی منافقت اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض کی بیماری ہے. معلوم ہوا کہ بدعقیدگی روحانی زندگی کے لیے تباہ کن ہے. نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان سے چلنے والا مریض القلب یعنی دل کا بیمار ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا. مفسرین نے اس اضافے کی مختلف صورتیں بیان کی ہیں. اس میں تو ایک یہ ہے کہ ریاست چھن جانے کی وجہ سے منافقوں کو بہت قلبی رنج پہنچا اور وہ دن بدن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور غلبہ دیکھ کر حسد کی آگ میں جلنے لگے. تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں مقبول ہوتے گئے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے رنج و غم میں اضافہ کر دیا. دوسری صورت یہ تھی کہ منافقوں کے دل کفر، بدعقیدگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت و دشمنی سے بھرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان چیزوں میں اس طرح اضافہ کر دیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی تاکہ کوئی واعظ نصیحت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے. اور تیسری یہ تھی کہ جیسے جیسے شرعی احکام اور نزول وحی میں اضافہ ہوا اور مسلمانوں کی مدد و نصرت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کا کفر بڑھتا گیا. بلکہ ان کا حال تو یہ تھا کہ کلمہ شہادت پڑھنا ان پر بہت دشوار تھا اور اوپر سے عبادات میں اضافہ ہو گیا اور جرموں کی سزائیں بھی نازل ہو گئیں جن کی وجہ سے یہ لوگ بہت بے چین ہو گئے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے اور اس پر دردناک عذاب کی وعید ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا کرے. آمین. آیت نمبر 11 اور 12. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. ترجمہ:
اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر اور صحیح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس طرح نہ کہو کیونکہ ہمارا مقصد تو صرف اصلاح کرنا ہے۔ اے ایمان والوں، تم جان لو کہ اپنی اس روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے یہ اپنی اس خرابی کو پہچان سکیں۔ منافقوں کے طرز عمل سے یہ بھی واضح ہوا کہ عام فسادیوں سے بڑے فسادی وہ ہیں جو فساد پھیلائیں اور اسے اصلاح کا نام دیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں اور بدترین کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ آزادی کے نام پر بے حیائی، فن کے نام پر حرام افعال، انسانیت کے نام پر اسلام کو مٹانا اور تہذیب و تمدن کا نام لے کر اسلام پر اعتراض کرنا، توحید کا نام لے کر شان رسالت کا انکار کرنا، قرآن کا نام لے کر حدیث کا انکار کرنا وغیرہ، یہ سب فساد کی صورتیں ہیں۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔